السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 14 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَلَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے، نتیجہ خیز ہے، نفع بخش ہے، موجب خیر و برکت ہے، اس لیے کہ تمام اختیار اور اقتدار اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے کوئی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تو ان کا پکارنا تو بس ایسے ہی ہے جیسے کہ صدا بصحرا، یعنی بالکل لا یعنی۔ اول تو جن کو وہ پکارتے ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر وجود ہے بھی تو وہ ان کی مدد کے معاملے میں بالکل بے بس ہیں۔ یہاں پر دعوت الحق، اس سے تقریباً سب مفسرین جو ہیں وہ یہی نتیجہ لیتے ہیں، یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، لہو یعنی صرف اللہ رب العزت، حق یعنی انہی کو پکارنا حق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس جگہ دعوت حق سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس میں اس کی مزید جو مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون لہم نہیں وہ ان کی کسی بات کا جواب دیتے، بشیء ذرا برابر، الا مگر یہ مثال ایسے ہی ہے، کباسط جیسے کہ کوئی اپنا ہاتھ پھیلائے، کباسط کفئی ہے اپنا ہاتھ پھیلائے، الی الماء پانی کی جانب، لیبلغ فاہ کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ضائع ہونے والی، یعنی اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف۔ یہاں پر یہ ان کی محرومی اور نامرادی کی مثال ایک ایسے پیاسے شخص سے دی گئی ہے جو پیاس کی بے قراری میں اپنے دونوں ہاتھ ایسے پانی کی طرف بڑھائے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو، جس سے وہ پیاس سے تڑپتا اور پانی سے محروم رہتا ہے، اسی طرح یہ اپنی محرومی پر اپنے سر پیٹیں گے۔ اچھا، اس میں جو مزید اس کی تفصیل ہے کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن دوسری ہستیوں کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے پکارتے ہیں، تو وہ نہ تو ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کی فریاد سن سکتے ہیں، اور نہ ان کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا شخص دور سے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کیسے اس کے منہ تک پہنچتا ہے؟ پانی ایک بے جان شے ہے، وہ نہ کوئی بات سنتا ہے نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، یعنی ہمارے لحاظ سے ایک بے جان ہے کہ ہم اس کو جتنا مرضی بلائیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں
کہ وہ ہمارے منہ تک از خود پہنچ جائے۔ بالکل یہی حال کفار و مشرکین کا ہے۔ وہ جن بتوں کو پکارتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ ان کی پکار سنتے ہیں نہ مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسے شخص کو جو اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے کہا جاتا ہے کہ هو القابض علی الماء، یہ شخص تو پانی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آخر میں فرمایا کافروں کی پکار بے فائدہ ہے۔ جن بتوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی مشکل میں کوئی مدد دے سکتے ہیں۔ یہ مثال جو ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ اچھا، یہ میں لائیو سٹریمنگ کا یہ فرزانہ پوچھیے، میں نے کافی ٹرائی کیا، لائیو سٹریمنگ ہو نہیں رہی اور کہا جا رہا ہے پرمیشن نہیں ہے، یو آر ناٹ، نو پرمیشن از ناٹ الاؤڈ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو پھر میں اس کے بعد دیکھوں گی کہ اس کو دوبارہ لائیو سٹریم میں مطلب یوٹیوب پہ چڑھا دیں، چاہے کسی دوسرے گروپ پہ یا اسی میں، پھر وہ بعد میں دیکھ لوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم اس میں تھوڑا سا مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، باسط جو لفظ ہے نا، یہ ہاتھ پھیلانے کے معنوں میں آتا ہے۔ کباسط کفئی، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہم ویسے بھی اپنی ہتھیلی اور ہاتھ کے لیے یہ لفظ بولا ہی جاتا ہے۔ تو بسط ویسے تو پھیلانا ہوتا ہے، کسی چیز کو توسیع دینا ہوتا ہے، جس طرح کپڑے پھیلانا۔ اس کو رزق کی کشادگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اس کے لیے بھی بولا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی جسمانی صلاحیتیں، ان میں کشادگی بھی مراد ہوتی ہے، مال میں کشادگی بھی مراد ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے، اور جو یہاں پر زیادہ جس کا مفہوم حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ کوئی طلب کے لیے، کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے، کسی چیز کو مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، یعنی طلب اور سوال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ کشادگی، ہاتھ کو پھیلانا جو ہے، مانگنے کے معنوں میں، کہ وہ پانی مانگ رہا ہے اور پانی کی جانب ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جاؤ، لیکن پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ فاہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو کہ افواہ بھی اسی سے بولا جاتا ہے، منہ کے لیے بولا جاتا ہے، قول کی طرف بھی بولا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب افواہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دروغ گوئی ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ نکالنا جو محض سنی سنائی بات ہو اور جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اچھا، یہ جو مثال ہے کہ پانی کی جانب ہاتھ بڑھانا اور کہ پانی پہنچ جائے منہ تک اور وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے یعنی ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے کہ بندہ جو ہے بہت محتاج ہے، اس کو مطلب یہاں پر تو ایک اس کی ضرورت کی جانب توجہ ہے نا، کہ وہ سخت پیاسا ہے اور شدت پیاس سے وہ اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھاتا ہے، لیکن جتنی مرضی اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، لیکن پانی از خود تو اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، یا تو وہ کسی ایسی ہستی کو کہے جو اس تک پہنچا سکتا ہو، جس کے پاس اتنا اختیار ہو، یا وہ خود پانی کی جانب آئے اور پانی کو لے اور پھر منہ میں ڈالے۔ پانی کے معاملے میں ہم نے قرآن میں مطلب جگہ جگہ ابتدائی سے سورہ بقرہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی بارش ہو یا پانی ہو، اس سے بالعموم وحی اور ہدایت مراد ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک مفہوم تو یہی ہے کہ انسان جو ہے جب دعاؤں کے لیے کسی جو دوسری جانب رخ کرتا ہے تو وہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتے، یعنی اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو خود پانی کے منبع پر آنا پڑے گا، اس سے استفادہ کرنا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا، یعنی یہ اس طلب کے بھی معنی ہے۔ اس طلب کے لیے جو کوشش مطلوب ہے اس کا ذکر، وہ بھی اس کی جانب بھی یہ توجہ مطلب یہ مثال جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے، یعنی صرف آرزوئے کرنے سے
کوئی چیز مل نہیں جاتی، جتنا مرضی بندہ آرزویں کرتا رہے کہ ہم بس ہمیں جی مل جائے. اب مثلاً ہم کہتے رہیں کہ اللہ بس ہمیں ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے، ان منابع کی طرف رجوع نہ کیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس طرح ہدایت ملتی نہیں. ہدایت کے لیے تو جانا پڑے گا، یا پھر اس منبع کے پاس جانا پڑے گا، یا ایسے ہستیوں کی مدد لینا پڑے گی جو کہ وہ ہدایت جو ہے وہ دے سکیں. بہرحال یعنی اس مثال سے یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ بھی کہ دعا جو ہے وہی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہی دعائیں قبول کر سکتا ہے جو کہ خود اتنا طاقتور ہو، جس کے پاس اتنا اختیار اور اقتدار ہو کہ وہ ہماری ضروریات اور حاجتوں کی تکمیل کر سکے. تو یہاں پر غیر اللہ کو پکارنے والے کفار کی پکار کو یہاں پر جو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک اس طرح پہنچ نہیں سکتا، یہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک امر محال سے تشبیہ ہے. جس طرح یہ امر محال ہے، اسی طرح مشبہ بہ بھی محال ہے. کسی چیز کی نفی کے لیے اس کو امر محال پر معلق ٹھہرانا نفی کا بلیغ ترین پیرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی محال ہوگا جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. تو یہاں بھی کہ خالی ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ملے گا، یا تو اس ہستی کے سامنے پھیلاؤ جو دے سکتا ہے، اور یا اور اس کے لیے بھی آگے بڑھنا پڑے گا، لینا پڑے گا، اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ ظاہر کرنا پڑے گی. آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز، من فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعا و کرہا، طوعا آمادگی سے، خوشی سے، دل کی خوشی سے، و کرہا یا ناگواری سے. طوعا او کرہا، یہ بھی جو ہے طوع کہتے ہیں دل کی اطمینان، خوشی اور رضامندی کے ساتھ. یہ تابعداری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور کراہت یا کرہن جو ہے، یہ کرہن یا کرہن یہ ناگواری، دل کی کراہت کے ساتھ. تو توان جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ ایسا کرے یا کراہت کے ساتھ. اس میں وَظِلَالُهُمْ، اور ان کی اور ان کے سائے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی اسی کے حضور جھکے ہوئے ہیں، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی. آصال کا جو غدو جو ہے یہ صبح کا وقت ہوتا ہے جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آصال جو ہے یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. تو جب یہ اکٹھے آئے تو اس سے مراد صبح و شام ہوتا ہے. اب سجدہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن میں جب اس طرح کہا جاتا ہے، اچھا یہ بھی آیت سجدہ بھی ہے، اور اس میں سجدہ اپنے سے جو کر سکتے وہ بھی کر لے، ورنہ بعد میں کر لیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا لغت میں ذرا تفصیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سجدہ کا لفظ بھی قرآن میں تقریباً انہی معنوں میں آیا جس طرح عبد کا لفظ آیا ہوا ہے. جس طرح اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، اسی طرح سجدہ بھی جو ہے بڑی تفصیل اس میں ہے. سجدہ
کا اصل جو معنی ہے اس میں فروتنی اور عاجزی کا اظہار ہے. کسی بالا تر ہستی کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کو سجود کہتے ہیں. یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے. یہاں پہ جب کہا گیا نا من فی السماوات والارض، اس سے کائنات کی تمام مخلوق مراد. سجود کی دو قسمیں ہیں، سجود اختیاری اور سجود تکوینی. اختیاری سجدہ جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہی خاص ہے یا جنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو بالکل اسی طرح سجدہ بھی انہی سے مطلوب ہے اور انہی کو حکم دیا گیا. اور باقی فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں مطلب اس کی وہ تکوینی امور میں سے آئے گا. تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، قرآن میں متعدد آیات ہیں اور اس کی تفصیل بھی ہے. تو وہ سجود تسخیری، تو دوسری اشیاء جو ہیں وہ تسخیری طور پر کر رہی ہیں، اور انسان بھی. یعنی سجود تسخیری جو ہے اس میں بھی انسان، حیوانات اور جمادات سب شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں، دل کی خوشی سے کرے یا ناگواری سے کرے. اب مطلب انسان، اب ناگواری تو صرف انسان کے دل میں ہی آتی ہے نا، باقی چیزوں کے دلوں میں تو نہیں آتی. باقی تو تسخیری طور پر ہی سجدہ ریز ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اس کے قوانین کا اتباع کر رہے ہیں، اس کے ضوابط پر چل رہے ہیں. اور انسان جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جسم ہے تسخیری طور پر تو سارا اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز ہے. اللہ ہی کے بنائے ہوئے ضوابط کے مطابق، قوانین کے مطابق اس کا سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. تھوڑا سا ہی ہم سے مطالبہ ہے نا کہ بھئی ان کا استعمال جو ہے وہ بھی اس طرح کرو جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہاں پر جو یعنی باقی مخلوق کے بارے میں جب بھی آتا ہے، جس طرح بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، جس طرح سورہ حج میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں آسمان والے، زمین والے، یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو نہیں شامل کی. اب یہاں پر جو کثیر من الناس یعنی زیادہ تر، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا پورا وجود جو ہے وہ تسخیری طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز. اب باقی تھوڑا ہی حصہ رہ جاتا ہے جو اختیار سے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سارے انسان جھکے ہوئے بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ حق ثابت ہو چکا ہے. اور جن پر عذاب کا حکم یا فیصلہ ہو گیا تو وہ تو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، تو وہ تو ذلیل ہو گیا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. تو یہ سورہ نمل میں اور کئی دوسری جگہوں پہ بھی یہ بار بار یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے حضور جھکی ہوئی ہے. گویا کہ زبان حال سے تمام اشیاء جو ہیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق و معبود ہیں، ان کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکا جا سکتا، اور وہ کسی اور کے ضوابط کا اتباع جو ہے وہ ممکن نہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے تو یہ آیت ہر چیز کی تکوینی شہادت دے رہی ہے،
کہ ہر چیز اپنے اصل وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کی مطیع ہے. جس کو جو اختیار اگر کچھ ملا ہوا ہے تو وہ اپنے اس اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر اکڑتے بھی ہیں، تو وہ بھی اپنے تکوینی وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جھکنے پر مجبور ہیں، جیسے ہم انسان. یہ شہادت اس بات کی ہے کہ ہمارا وجود اپنی فطرت سے اللہ تعالیٰ ہی کا مطیع ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں یا جتنے اختیار ملا ہوا ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگا رہے، اس میں اطاعت نہیں کر رہے، تو یہ دراصل اپنی اصل جبلت سے بغاوت ہے. اس حقیقت کو اس مثال سے واضح فرمایا گیا ہے کہ دیکھ لو، ہر چیز کا سایہ صبح و شام اسی کے حضور جھکا رہتا ہے، اور رات بھر وہ اپنے اس تکوینی سجدہ سے سر نہیں اٹھاتا. صبح کو وہ سر اٹھاتا ہے اور پھر سورج کے زوال کے ساتھ اس پر رکوع سجود کی وہی عادت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے. تو اس کی جو ابھی سورہ نحل کی آیت، اس میں بھی اس کو مزید تفصیل سے کہا گیا کہ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو شے پیدا کی ہے اس کے سائے دائیں اور بائیں طرف جھک جاتے ہیں، گویا وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور سجدے کا اظہار کر رہے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو اب یہاں پر مطلب ہم سائنسی لحاظ سے تو یہی کہتے ہیں نا کہ سورج روشنی جب کسی وجود میں سے نہیں گزرتی تو اس کا سایہ بن جاتا ہے. اب سایہ اگر نہیں بن رہا، روشنی نہیں گزر رہی، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہی ہے نا. تو گویا کہ یہ وجود اللہ کے اس ضابطے کے سامنے بالکل بے بس ہے. جو اللہ نے ضابطہ بنا دیا اس کے مطابق ہی اب یہ معاملہ جو ہے اس کے ساتھ چلے گا. اپنی مرضی سے کوئی شخص اتنا بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا کہ اللہ نے روشنی کو جس جگہ سے گزرنے کا حکم دیا یا اجازت دی وہاں سے تو گزر جائے، اور جہاں سے اجازت نہیں دی وہاں سے وہ نہیں گزر سکتی. تو یہی معاملہ تمام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضوابط کا ہے کہ جو ضابطہ اللہ نے بنا دیا اس میں مطلب یہ جو تکوینی امور ہیں ان میں تو ذرہ برابر انسان کا کوئی اختیار نہیں، اس معاملے میں بالکل بے بس. اسی چیز کو اس مثال کے بعد تسبیح کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تمہیں اس کی تسبیح معلوم نہیں ہو، یعنی تم سنتے نہیں ہو. مطلب تسبیح ہو یا سجدہ ہو یا تحمید ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے ضوابط کے مطابق چل رہی ہے. یہ بات تکرار کے ساتھ قرآن جو ہے بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مطیع ہے. تو ہم انسانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنا اختیار دیا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر تم صحیح استعمال کر لو، اللہ کی اطاعت میں لگا لو، تو گویا کہ تم ساری کائنات تمہارے ساتھ ہوگی، تمہاری شریک ہوگی. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ پھر میں بندہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کے جسم کی ہر حرکت اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے. اس کی آنکھ وہی کچھ دیکھتی ہے جو اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اس کی زبان وہی کچھ بولتی ہے جو اس کا اللہ چاہتا ہے کہ وہ بولے، اس کے ہاتھ انہی اطراف میں بڑھتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھیں، اور پاؤں اسی سمت چلتے ہیں جیسی سمت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ چلیں. تو یہی حقیقتاً سجدے کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا. اور کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام کہ بندہ بالکل اپنی سارا اختیار اللہ کے حضور جو ہے اس کو سرنڈر کر دے، حضور اس کے سامنے جھک جائے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہاں پر قل اللہ، یہاں پہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی جواب کا انتظار ہی نہیں کیا گیا نا، کہ آپ سوال ہے پہلے، من رب السماوات، پوچھو، سوال کرو، جواب دو۔ جب قل کہا جاتا ہے اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں نا اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیں، سب معنوں میں آتا ہے۔ موقع اور محل کی مناسبت کے پیش نظر اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ پھر اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے پہلے اور پھر جواب بھی خود ہی دے دیا، اس لیے کہ اہل عرب آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اور جو دوسرے اولیاء اور شرکاء انہوں نے بنا رکھے تھے ان کی نسبت ان کا گمان یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ ہی کی عنایت سے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بتوں کی عنایت سے تمام دنیاوی نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، اور آخرت کا کوئی ایسا یقین بھی نہیں تھا عربوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا بھی ایسا مرحلہ تو یہی ہستیاں جو ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گی۔ تو یہاں پر اس لیے فوراً ہی جواب دیا گیا قول اللہ، اور بعض قرآن کے دوسرے مقامات پر ان کی طرف سے بھی یہ جواب دیا گیا کہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، جو جس طرح سورہ عنکبوت میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ لقمان میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اسی طرح سورہ العنکبوت میں بھی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، مسخر کر دیا، وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی حقیقت کو سورہ زمر میں بھی کہا گیا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ نہ صرف خالق ہے ہر چیز کا، یعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز کا نگران بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر جو مطالبہ ہے اب کہ جب مشرکین اللہ تعالیٰ ہی کو کائنات کا خالق مانتے ہیں تو پھر صرف اسی کو معبود کیوں نہیں مانتے؟ جب دوسرے جو ہے، جب ان کا خلق میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس طرح اگلی آیت میں مزید اس کی وضاحت ہے، تو پھر ان پر معاملہ مشتبہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کچھ دوسرے اولیاء؟ اولیاء یہ ولی کی ہم بارہا اس کی تفصیل کر چکے ہیں کہ ولی دوست بھی ہوتا ہے، ہمارے معاملات میں ہمارا مددگار بھی ہوتا ہے، ہمارے نگران بھی ہوتا ہے، ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی نے تخلیق کیا، وہی کچھ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو پھر اس کے سوا کسی دوسرے کو ولی بنانا نادانی ہی تو ہے؟ تو اس لیے بڑا یہ انداز جو ہے نا سوال کا ایک تنبیہ کرنے والا ہے۔ قل کیا فاتخذتم من دونہ اولیاء، عجیب بات ہے کہ جب رب وہ ہے، یہاں پہ پہلے اب آپ دیکھیے کہ رب کی کہا گیا کہ من رب السماوات، ربوبیت کا جب لفظ آتا ہے نا تو اس میں صرف تخلیق ہی نہیں آتی، وہ اس میں تخلیق بھی آ گیا، اس میں اس وجود کی حفاظت کا بھی آ گیا، اس وجود کی کفالت کا بھی ذمہ آ گیا۔ جب ساری تمہاری کفالت وہ کر رہا ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہے وہ کچھ، تو پھر تم دوسروں کو ولی بناتے ہو۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، حالانکہ وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے نفسوں کے لیے بھی
کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتے، لا یملکون، وہ اختیار ہی کوئی نہیں رکھتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے پوچھئے نا ذرا، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہوتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر اندھیرے جو ہیں قرآن جہاں بھی ذکر کرتے ہیں تو جمع ہی میں ذکر کرتے ہیں کہ یعنی نور ایک ہی ہوتا ہے، ہدایت ایک ہی ہوتی ہے، اور باقی سارے جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ ہے کہ وہ ظلمات، وہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف، صرف ہائپوتھیسز ہیں، جس طرح کہا ہے ہائپوتھیسز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہائپوتھیسز، ایک تخیل جو ہے وہ صحیح بھی ہو۔ بعض اوقات انسان ایک ہائپوتھیسز بنا کر اس پر بڑی ریسرچ کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل بے اصل تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے ظلمات، اس میں تمام وہ جو شبہات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے راستے کوئی سجھاتے ہیں، جو دوسرے تخیلات آتے ہیں، وہ سارے اس میں مراد۔ تو بھلا جو اس طرح کی من مانی باتیں ہیں وہ، اور نور جو اصل ہے، روشنی ہے جو کہ واضح راستہ دکھانے والی ہے، تو کیا وہ برابر ہے؟ یہ اندھیروں میں تو بندہ پھر ٹمک تو یہی مارتا ہے نا۔ تو جب ایک روشنی موجود ہے جس کی یعنی ایک ٹارچ ہے، ایک روشنی کا منبع ہے، اور اس روشنی میں راستہ صاف نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیا ہے، کب کیسے اس کا آغاز ہوا، کیوں ہوا، یہ ہمیں جو اختیار دیا گیا تو یہ کیوں دیا گیا، اور کیا ہم آج جو کچھ اپنے اس اختیار کے آزادی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہمیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہ تمہارا ایک اس کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، اس زندگی کے بعد کی زندگی بھی کوئی ہے، اس میں کیا کچھ ہوگا، تو یہ دیکھیں نا، یہ ظلمات میں ٹمک ٹوئیاں مارنے سے تو یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں پتہ چلتی حقائق۔ تو نور جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اس میں بندے کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، خطرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بندہ خود اطمینان سے چل سکتا ہے۔ حالہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہے کہ اندھیرے میں بندہ کتنا مطلب ڈرا سہما ہوا چلتا ہے، سنبھل کے چلتا ہے، کہیں ادھر نہ گر پڑے، ادھر نہ گر پڑے، ادھر نہ ٹھوکر لگے، ادھر نہ گر۔ تو ظلمات میں تو ٹھوکریں ہیں، ظلمات میں راستوں سے بھٹکنا ہے، اور نور جو ہے یہ صاف واضح راستے پر چلانے کے لیے اہم ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شریک، خلقوا، جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کخلقہ، جیسا کہ اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے، فتشابہ الخلق علیہم، پس مشتبہ ہو گیا خلق کا معاملہ ان پر، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے، اور وہی واحد ہے اور وہی غالب ہے، وہو الواحد القہار، واحد ایک ہے، قہار جس کا پورا کنٹرول، قہر جو ہے وہ اردو زبان میں تو قہر جو ہے وہ غضب کے معنوں میں بولا جاتا ہے، لیکن قہر جو ہے یہ پورا کنٹرولر کے معنوں میں بولا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب یہ صفت بتائی جاتی ہے تو یعنی اس پوری کائنات پر، تمام معاملات پر بس وہ ایک ہی کنٹرول ہے، یونٹی آف کنٹرول، یعنی کائنات کا ڈسپلن چل ہی اس لیے رہا ہے۔ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ یونٹی آف کنٹرول ہو، کہ چیف جو ہے وہ ایک ہی ہو، اور اس کے احکام کا اتباع ہو، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو کائنات کا جو نظام اتنا ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنے تسلسل سے اور اتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کا چلانے والا وہ ایک ہے جس کے پاس پورا کنٹرول ہے۔ تو یہ یہاں پر جو نور جب کہا جاتا ہے یا ظلمات اور نور کو، تو مفسرین یہ کہتے ہیں
کہ اس میں عقلی اور اخلاقی مفاسد کے ظہور میں آنے کے راستے اور دروازے مختلف ہوتے ہیں، لیکن عقلی اور اخلاقی روشنی کا دروازہ ایک ہی ہے، اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہاں جو دوسری آگے مثال دی گئی روشنی، اور یہاں پہ ایک تو روشنی اور اندھیروں کی مثال ہے، اعمیٰ اور بصیر، اندھے اور دیکھنے والے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ یعنی ایک لحاظ سے شرک کی جو تمام بنیاد ہے اس کو گویا کہ منہدم کر دیا گیا۔ یعنی جن ہستیوں کی طرف بھی تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے پجاریوں کو، خواہ ان کے اعمال و افعال اور عقائد و نظریات کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو پھر تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اندھے اور بصیر اور تاریکی اور روشنی گویا کہ یکساں ہے۔ اس طرح تم نے اس حق اور عدل کی بنیاد ہی گرا دی، ختم کر دی، جس پر یہ آسمان اور زمین قائم ہے، اور جس کی نفی کے بعد یہ سارا عالم ایک اندھیر نگری یا کسی کیلنڈر کا کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں سب مفسرین اس میں تقریباً یہی نتائج جو ہیں وہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر مخلوق کے اوپر ایک اور مخلوق ہے، یعنی اس سے بہتر، اس کو کنٹرول کرنے والی، پھر اس غالب مخلوق پر فوقیت رکھنے والی ایک اور مخلوق ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس واحد و قہار ہستی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ غلبہ اور توحید لازم و ملزوم اور اللہ واحد کے لیے ہی متحقق اور متعین ہے۔ تو گویا کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے انہوں نے ان مخلوقات میں سے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا۔ تو اس لیے مطلب ایک خلق کا معاملہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جب مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تو وہ باقی اختیار کیسے مل سکتے؟ اس کے بعد پھر ایک بڑی ہی خوبصورت مثال ہے، انزل من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسالت اودیتم، بس پھر اس پانی کی وجہ سے وادیاں، وہ پانی جو ہے وہ بہہ پڑا یا بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق۔ اب فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ ابھرا ہوا۔ زبد یہ جھاگ کے لیے بولا جاتا ہے جو اوپر آ جاتا ہے، رابیہ بلند ہوا ہوا ہے، سامنے نمایاں، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیزیں جو تم جلاتے ہو، تپاتے ہو، علیہ فی النار، انہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، تاکہ ان سے تم زیور بناؤ، او متاعن، یا کوئی اور سامان تیار کرو، زبد مثلہ، تو ان میں بھی اسی طرح کی جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف میٹلز ہیں، مختلف صنعتوں کے لیے جب ان کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو وہ ان میں بھی اسی طرح جھاگ جو ہے ان کی اوپر آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الحق والباطل، حق اور باطل۔ فاما الزبد، پس وہ جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ تو چلا جاتا ہے بیکار، واما ما ينفع الناس، اور وہ چیز جو نفع دیتی ہے انسانوں کو، فیمکث فی الارض، تو وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اور اس کو بھی مفسرین نے اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک تو حق اور باطل کی کشمکش کی طرف توجہ دلائیے، یعنی ایک تو کائنات کی فطرت کو جو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وادیاں اور نالے بھر جاتے ہیں،
اور وہ پانی جو ہے وہ جب بہنے لگتا ہے اور جب وہ بہتا ہے تو ٹکراتا ہے، جھاگ بن کر اوپر آتی ہے. جھاگ جو ہے اس میں خس و خاشاک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے خش و خاشاک جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جھاگ بیٹھ جاتی ہے. اور جو پانی جو کہ اصل نافع ہے، نفع تو انسان کو اس پانی سے مل رہا ہے نا زیادہ، تو وہ زمین میں ٹک جاتا ہے، وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے اور انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے. اسی حقیقت کو دوسری مثال سے سمجھایا گیا کہ چاندی یا کوئی دوسرا زیور جب کوئی بھی اس طرح گرم کیا جاتا ہے، جب وہ کٹھالی میں پگھلایا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل تو اوپر آ کر اڑ جاتا ہے اور باقی اصل دھات جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. ان دونوں مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مزاج واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت نافع کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور غیر نافع کو برابر چھانٹتی رہتی ہے. پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو مبنی کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے. اس ٹکراؤ سے حق کے اوپر باطل کا جو جھاگ ابھرتا ہے وہ یوں ہی خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتا ہے. البتہ حق جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. مطلب یہ کہ اسی طرح اس وقت قرآن کی صورت میں جو بارش زمین پر ہوئی ہے اس نے بھی اس کی مخالفین جو ہیں وہ گویا کہ جھاگ کی طرح ابھر کر اوپر آ گئے. لیکن یہ سارے جھاگ فنا ہو جائیں گے اور قرآن اور اس کے حاملین باقی رہ جائیں گے. اور میرا خیال ہے جب سے قرآن آیا ہے تو ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹکراؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس قرآن سے ٹکرانے والی ساری قوتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، انہیں جتنا بھی وقت لگے ختم ہونے میں. اور اس کی ان کے خاتمے کے پھر اور بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ اثر رکھتے ہیں کہ خود اہل قرآن جو ہیں وہ کتنی قوت سے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. یہاں پر ایک دوسری تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ قلب اور روح کی زندگی کے لیے قرآن جو ہے وہ اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے پانی. پانی کو انسانی جسم کی بقا کے لیے لازم کیا گیا ہے اور وہ اس کے لیے نافع ہے. بندے اس کے محتاج ہیں، بارش کی صورت میں اس کو پہنچایا جاتا ہے انسانوں تک، یا زیر زمین اس کے ذخائر موجود ہیں. اسی طرح ہدایت کے لیے، قلوب کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو ہے وہ اہم ہے. وحی جو ہے، وحی کے ذریعے جو ہدایت دی جاتی ہے وہ اہم ہے. یہاں پہ قلوب کو ان وادیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کے اندر سیلاب بہتے ہیں. بس بڑی وادی جس میں بہت زیادہ پانی سما جاتا ہے اس بڑے دل کی مانند ہے جو بہت زیادہ علم سے لبریز ہو جاتا ہے، اور چھوٹی وادی جو تھوڑے سے پانی کے متحمل ہوتی ہے اس چھوٹے دل کی مانند ہوتی ہے جس میں بہت تھوڑا علم سماتا ہے. اور جب حق ہمارے پاس پہنچتا ہے تو وصول حق، اس کو کہتے ہیں وصول حق، تو وہ جب میں ایک حق کو اپنانا چاہتی ہوں تو وصول حق کے وقت دلوں کے اندر کئی قسم کے شہوات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہر بندہ کچھ سوچتا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کئی قسم کے خیالات آتے ہیں، کئی قسم کے شبہات اور خطرات سامنے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کس کی مخالفت برداشت کرنا پڑے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بھی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی یہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو کچھ نہ کچھ اس نے سوچا کہ اچھا یہ کیا ہے، سمجھنے کی کچھ کوشش کی. یعنی ایک اندر ایک کشمکش سی برپا ہو جاتی. یعنی ایک حق اور باطل کی کشمکش ہے جو سامنے نظر آتی، ایک ہوتی ہے جو قلوب میں ہوتی. تو جو دلوں کی کشمکش ہے اس میں بھی جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اسی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر بندے کی نیت صحیح ہو نا تو پھر یہ جھاگ بیٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، شبہات ختم ہو جاتے ہیں. تو
بالکل اسی طرح یعنی جب دھاتوں کو بھی پگھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جو یعنی وہ مثالیں ہیں نا، تو یہ شبہات بھی گویا کہ جھاگ کی طرح ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص ہو اور قلب ان شبہات و شہوات کو ناپسند کرتا ہو، وہ دلائل و براہین اور پختہ ارادہ رکھتا ہو، وہ پختہ ارادے کے ساتھ ان شبہات کا مقابلہ کرے، جد و جہد کرے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاد نفس جس کو کہا گیا کہ بہت بڑا جہاد ہے، اپنے آپ کو زیر کرنا، اپنی شبہات اور شہوات کو زیر کرنا، تو یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کی کشمکش بھی جاری رہتی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی ہر لمحہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو جب دلوں میں حق کے علم کو ترجیح دینے اور اس کی رغبت جو ہے وہ موجود ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتے ہیں اور باطل کو زائل کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ جائے تو باطل کو تو پھر مٹنا ہی ہوتا ہے، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ باطل میں سے حق اور گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو واضح طور پر سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اور فہم اور اس پر عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔